وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرک کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، توحید پر جب بات کرتے ہیں تو اس کا جو الٹ ہے شرک، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کے حقیقی معنی کیا ہے۔ یہ توحید کا الٹ ہے، اس کا تضاد ہے۔ اصطلاحاً دین کی اصطلاح میں شرک اس بات کا نام ہے، دین کی اصطلاح میں شرک کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مختلف لوگوں کی تعریفیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے، انہوں نے یوں کیا ہے کہ پہلے تو تقسیم کر دی شرک کی، اس کے بعد ہر قسم پہ الگ الگ بات کی۔ مقصود ان کا تعریف کرنا نہیں تھا۔ بعض حضرات اس میں مثال کے طور پہ لغویین بھی ہیں، اہل لغت بھی ہیں، جیسے مفردات والے ہیں۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی جب بات کی ہے تو اس کی مختلف جو ہے قسمیں بیان کرتے ہوئے اس کا تعارف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے گفتگو کرتے ہوئے شرک پر بات کی ہے، مقصود یہ نہیں تھا کہ اس کی تعریف کی جائے، تو انہوں نے گفتگو کی تو درمیان میں آ گیا کہ بھی وہ شرک کی بات کر رہے ہیں تو اس کا تعارف بھی ہو گیا۔ تو اس لیے ان کی مختلف قسم کی عبارتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں جو علماء نے کہی ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ سلیمان بن عبداللہ آل شیخ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور دین کے بہت مطلب ایک مصلحین میں سے بھی ہیں، اصلاح کے کام کو بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ مشابہ بنائے کوئی انسان ان چیزوں میں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، مثال کے طور پہ نفع نقصان ہے، دینا اور روکنا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تعلق بنتا ہے اللہ کے ساتھ۔ پتہ ہے نا کہ جس نے جو نفع نقصان کا مالک ہے اسی کی عبادت کرنی، جس کے بارے میں پتہ ہو، یقین ہو انسان کو کہ یہ دے بھی سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے، اسی کی عبادت کرنی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پیدا ہوتی ہے عبادت کی جو کیفیت ہے دل میں، وہ بلانا ہے کسی کو، اللہ سے پکارنا ہے اللہ کو، وہ نفع نقصان کا مالک ہے تو اسی کو پکاریں گے، یا امید رکھنی ہے، اس پہ توکل کرنا ہے۔ جو بھی اس طرح کی عبادت کے طریقے ہیں ان میں کسی اور کے ساتھ بھی، کسی اور کو بھی لیے بھی وہی وہ کرتا ہو، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ، انہوں نے بڑی مختصر بات کی لیکن بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کوئی کسی قسم کو وہ دوسرے کے لیے بھی کرتا ہو، مثال کے طور پہ پکارتا ہو کسی کو، یا وہ اور کسی طریقے سے جو اللہ کے لیے خاص ہیں عبادات، ان عبادات کے لیے دوسروں کو شروع ہو جاتا ہے، وہی عبادت اسی انداز میں کرتا ہے۔ تو یہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی بات ہے کہ کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کوئی اور اگر وہ شامل کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ وہ کرتا ہے، اسی سے اس کو بھی پکارتا ہے، اس سے بھی وہ رکھتا ہے اس طرح کی بات، ایسا تعلق، تو پھر یہ شرک ہے۔ اور شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ جی کوئی بھی شبیہ اللہ کا ہمسر، ند، شریک اس کا، اس جیسا، اس سے ملتا جلتا کوئی آدمی بنا لے اور کسی بھی چیز میں،
اسی کو پکارتا ہو، مثلا اس سے امید رکھتا ہو، اس سے خوف کھاتا ہو، اس سے اسی طرح محبت کرتا ہو جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، یا کسی بھی طرح کی عبادت کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا ہو، تو یہ شرک ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ حقیقت شرک جو ہے، اللہ کے ساتھ شرک کی حقیقت یہی ہے کہ وہ جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کسی بھی لیول پہ وہی عبادت کسی اور کی بھی کرتا ہو، یا اس کی بھی اتنی ہی تعظیم کرتا ہو جیسے اللہ کی کرنی چاہیے عبادت میں، یا کوئی بھی جو اللہ کے رب ہونے یا اس کے الہ ہونے کی جو خصائص ہیں ان میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہو، تو یہ بھی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن مقصود تعریف نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے بڑی محتاط بات کی، اہل علم نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہر وہ شے جو توحید کی منافی ہے، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ یہ شرک ہے، یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، وہ سارا شرک ہے۔ یہ بڑی محتاط بات ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کتاب و سنت کی طرف جائیں، اس میں جس چیز کو کہہ دیا گیا کہ یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات خاص ہیں اسی کے ساتھ، مثال کے طور پہ جو وہ چاہے دنیا کو میں تبدیلی کر دے، عالم سارے کو تبدیل کر دے، صرف کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کوئی اگر آدمی سمجھتا ہے کہ دوسرا بھی ایسا کر سکتا ہے، اور بعض اوقات اپنی باتوں میں لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، غلطی سے یا جہالت سے، یا توحید کا پورا علم نہیں ہوتا ہے، شرک کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کہتا ہے کہ جی وہ جو چاہے کر لے، یا یہ کہے کہ جناب وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو ضرورت نہیں ہے نا کانوں کی، تو باقی مخلوق تو ساری سماعت کی محتاج ہے، تو جو سمجھتا ہے کہ نہیں جی وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس طرح کی جو بات ہے، یا وہ جس کو چاہے شفا دے دے، وہ فلاں جو ہے نہیں جی وہ اس کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے، میرا تو رزق بھی اس کے ہاتھ میں، اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، یا ایسی رحمت وہ سمجھے کوئی اور کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے رزق میں فراخی آ جائے، یا ایسا غصہ اسے ہو سکتا ہے کہ جس سے رزق جو ہے وہ ختم ہو جائے یا بہت ہی تنگ ہو جائے۔ تو یہ باتیں اگر وہ کسی اور کے حوالے سے سوچتا ہے یا کرتا ہے یا سمجھتا ہے، یا باتوں میں اسی طرح ظاہر ہوتا ہے اس کی باتوں میں، تو یہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں ہو گیا کہ جو بھی اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر لے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا تو برا بھلا جو ہے وہ فلاں، میرا جو امپلائر ہے جس کے ہاں جاب کرتا ہوں، میری اچھائی برائی تو اسی کے ہاتھ میں، یا اس کے لیے اسی طرح کے عملی طور پہ، یا تو یہ کہنا یہ بھی اسی طرح توحید کی منافی ہے، شرک ہے، یا عملی طور پہ کرنا وہی کام جو اللہ کے لیے عبادت کے کام ہے دوسروں کو، مثال کے طور پہ سجدہ۔ اب تو آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پتہ نہیں کس کس کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم یہ تعظیم کرتے ہیں۔ سجدے کے ذریعے سے تعظیم صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی کے لیے کریں گے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بڑی خوبصورت کی ہے، شرک کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک یہ نہیں ہے صرف کہ اللہ کے بالکل برابر کسی کو اور سمجھ لے، کسی بھی درجے میں وہ چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ نے اپنی طرف جن کو منسوب کیا ہے، کسی بھی درجے میں، ادنا ترین درجے میں بھی کسی اور کی طرف سمجھتا ہے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، تو پھر یہی شرک ہے۔ اور ادنا ترین طریقے سے بھی وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے ہیں عبادت کے، مثال کے طور پہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے انسان، یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے کسی شے کو، کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے، کسی اور کی نظر مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جب مشکل ہوگی تو وہ میری مدد کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کو پکارا جی میں نے جب مشکل میں تھا، فلاں کو پکارا، جب یہ سمجھتا ہو کوئی کہ یہ شاہ اسماعیل نے وضاحت فرمائی، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ شرک ہے۔ یا وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ جیسے چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے انسان کائنات میں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس میں پورا تصور دے دیا گیا ہے شرک کا، اور اس میں ہر چیز ہے، لیکن شاہ صاحب نے تعریف مقصود نہیں تھی، جیسے وہ تعریف
ہوتی ہے کہ جیسے آدمی مطلب یہ سمجھ کے لے کہ یہ اس سے شرک واضح ہو. شرک کی وضاحت کر دی انہوں نے، لیکن تعریف کرنا مقصود نہیں تھا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جن چیزوں میں اللہ کو پکارنا ہے نا کہ وہ یہ وہی کر سکتا ہے، شفا وہ دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نفع نقصان کا مالک ہے، جن میں اللہ کو پکارنا ہے کسی اور کو پکارے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اس میں اس کو بھی اختیار حاصل ہے، وہ میرا برا بھلا کر سکتا ہے، یا اس طرح سے قربت جیسے اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ کر کے اللہ کو پکار کے اس کی تسبیح کر کے وہ یہی کام دوسروں کے لیے کرتا ہو. امام شوکانی نے کہا یہ شرک ہے. بڑی سادہ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ وہ چیز جو ایک کے لیے ہے کسی اور کے لیے ہے، اس میں ایک سے اگر ہر آدمی مراد ہے تو پھر تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کے لیے جو چیز ہے اس میں اگر کسی اور کو اس کا رخ کسی اور کی طرف پھرتا ہے تو یہی جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ یہ شرک ہے. تو یہ جو اقوال ہیں علماء کے، یہ کوئی تعارف ہے ان میں مختلف علماء کا، ان سب کو اکٹھا رکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. سب کو اکٹھا، کیونکہ علماء نے ان کا مقصود اثناء کلام شرک کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے یہ چیزیں کہی ہیں انہوں نے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اگر اکٹھی رکھ لی جائیں علماء کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی شرک کیا ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ توحید کی منافی ہے اور کیا ہے. تو سیدھی بات یہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو مشرک والے ہیں. عبادت کے وہی کام دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، ان کے جو اللہ کے لیے خاص ہیں. تو یہ اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں، میں تو ایک اللہ کو واحد مانتا ہوں، لیکن کام وہی کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. تو یہ اس لیے اس میں یہ بڑی خوبصورت تعریف کر دی انہوں نے کہ بھائی کسی بھی معنی میں کسی درجے میں بھی کسی اور کو شریک کر سکتا ہے تو بس پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ مشرک ہے اور وہ شرک پہ پڑ گیا ہے، چاہے وہ بظاہر دعویٰ یہ کرتا ہو. تو ان تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو جو بات خلاصے کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ کسی معنی میں اللہ کا شبیہ ماننا کسی کو، اللہ کے لیے اللہ کا نظیر ماننا کہ بھی وہ اسی طرح دوسرا وہ جو اللہ کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس مشابہت کسی ادنا ترین سلسلے میں اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں ان میں کسی اور کو شریک کر دے، یہ تشبیہ ہے. جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات خود بھی فرمائی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو ند، شریک، سہیم، نظیر اللہ کا کسی کو ماننا، یہی ربوبیت میں یا الوہیت میں. ربوبیت میں کہ یہ سمجھنا کہ وہی مجھے پال رہا ہے یا وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے یا میری ضرورتوں کو روک سکتا ہے، اور الوہیت میں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. تو یہ جو سمجھنا ہے یہ واضح طور پہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے. اور یہ اس میں بہت سارے لوگ بعض اوقات جان بوجھ کے اور بعض اوقات جہالت کی وجہ سے اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے. اور قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو شریک و سہیم جو بنائے گا. اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے پوچھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، تم پہ پتہ ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ پتہ ہے اس کے باوجود تم اللہ کے لیے کوئی شریک بنا لو، کوئی اسی جیسا بنا لو، کوئی اس سے ملتا جلتا سمجھ لو، تو یہ شرک ہے. یہی ہے ند، شبیہ ہو، اس کے نظیر ہو، اس جیسا ہو، کسی چیز میں بھی کسی لیول کا بھی ہو، یہی شرک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انداز سے مراد ہے اشباہ، یعنی وہ چیزیں جو لوگ سمجھتا ہے کہ اسی جیسی ہیں، کسی معنی میں بھی اسی جیسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے باتوں کے دوران میں کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو روک دیا اور فرمایا جعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے. مجھے تو وہ خبر دیتا ہے کہ یہ کر رہا ہوں میں وحی کے ذریعے سے.
القاء کے ذریعے سے، جو 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 مرضی آئے کرے وہ تو وہی ہے صرف۔ تو اگر تو نے میرے بارے میں بھی یہ کہا کہ جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے غیر مشروط، اس کا حکم آ گیا، بس ہمیں سمجھ میں آئے کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے کر لیا، ہم کچھ سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں، بات پوری، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ جو اس طرح سے کسی اور کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم کی بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو میرے گلے میں وہ تھی صلیب تھی، صلیب کا نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا کہ اترا حاض الوسن من عنقک، کہ اپنی گردن سے یہ بت نکال کے پھینک دو۔ حضرت عدی ابن حاتم سے کہا اپنے گلے سے یہ بت نکال کے پھینک دو۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ برات پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ آیت آئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے، یہ مشرک ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے عالموں کو اور راہبوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ہم ان کو تو رب نہیں مانتے، ان کی پرستش نہیں کرتے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جب وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اللہ نے حلال کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، تو تم اسے حرام قرار دیتے ہو؟ کہا جی یہ تو ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ استعمال کر سکتے ہو، تو کہتے ہیں جی ہم یہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہی تو ہے شرک، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے کوئی حلال کہے اور کوئی مان لے تو مشرک، اور اس کو اگر کوئی اللہ نے حلال قرار دیا اور وہ اس کو حرام کرے اور کوئی مان لے تو یہ مشرک۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ یہ جو ہے حلال حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، جو کسی اور کی بات کے پیچھے چلتا ہے، کسی اور کی بات دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یا اس سے نہیں پوچھتا کہ اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حرام ہے آپ جو حرام کر رہے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ حلال ہے، تم جو اس کو حلال قرار دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ کر لو، اس سے یہ پوچھتا بھی نہیں ہے بلکہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ پھر شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حلال و حرام کر سکتا ہے اور اس کی بات ماننا، یہ مطلقاً یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ کا شبیہ بنانا ہے۔ تو ہم لوگ جو اپنے علماء سے پوچھتے نہیں، وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان علماء کے پیچھے چلنا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھی عالم سے، مفتی سے بات پوچھنی ہے تو اس سے وضاحت یہ پوچھا کریں کہ آپ یہ جس چیز کے جواز کا حکم دے رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے اس کو؟ بعد کے کسی آدمی نے اگر اپنے اجتہاد سے جائز قرار دیا ہے تو اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی بھی ہو، وہ چاہے بہت بڑا امام بھی ہو۔ صحابہ بھی نہیں کر سکتے کہ خود وہ کسی چیز کو جائز قرار دے دیں یا کسی کو ناجائز قرار دے دیں، نہ صحابہ نے ایسے کبھی کیا ہے، کوئی اور جتنا بڑا بھی ہو ایسا نہیں کر سکتا۔ جو سمجھتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا، کسی بھی لیول کا شبیہ بنانا، کہ ادنا سے ادنا بات جو عبادت کی ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے، اس محبت سے بھی بچائے کہ جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس اطاعت سے بچائے جو اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس میں کسی اور کو جو شریک کرے اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کے ادنا درجے کے ارتکاب سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ